امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، جب امام خیموں میں پہنچتے ہیں، اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں زینب لاؤ نانا مصطفیٰ کی دستار مجھے دو آج۔ نانا مصطفیٰ کی جو ہے دستار لیتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، کہا میرے بابا کی تلوار مجھے دو سیف اللہ۔ تلوار دی گئی، یہ لو بابا کی تلوار ہے۔ کہا بھائی کی زرہ مجھے دے دو۔ جب زرہ دی گئی، لی گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کی جانب دیکھا تو گھوڑا بھی مسکرایا، خوش ہوا کہ آج میرے امام میرے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں کوفیوں کی طرف، یزیدیوں کی طرف، ان یزیدی کتوں کی طرف۔ اب جب امام جا رہے ہیں تو امام کی جانے پر رب بھی ناز کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، چرند و پرند بھی دیکھ رہے ہیں۔ امام آگے بڑھتے ہیں، یزیدیوں کو مخاطب ہو کر ایک طویل گفتگو سناتے ہیں۔ کہا کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں، وہ حسین جو اپنے نانے مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کیا کرتا تھا، وہ حسین جس کے بارے میں میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ حسین جب روئے تو نانا مصطفیٰ کا دل دہل جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ میرے آقا مسجد نبی شریف سے گزرے تو جا رہے تھے تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے امام علی مقام امام حسین کے رونے کی آواز آئی تو ہم نے فرمایا بیٹا فاطمہ حسین کو چپ کروا دو، جب یہ روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے بیٹا، اسے چپ کروا۔ اب ظالم یزیدی کتے سامنے کھڑے ہیں، ان کی تعداد بھی 22,000 ادھر کر لے امام علی مقام امام حسین۔ آگے بڑھتے ہیں، یزیدیوں کو کہتے ہیں یزیدو نکلو باہر، مقابلہ کرو پھر حسین کا۔ ایک یزیدی نکلتا ہے، امام آگے بڑھتے ہیں، اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ دوسرا نکلتا ہے مقابلے کے لیے، امام اس کا بھی سر قلم کر دیتے ہیں۔ تیسرا نکلتا ہے، چوتھا نکلتا ہے، اس طرح ایک کر کے کئی نکلتے ہیں، امام ایک ایک کو کر کے کاٹتے جاتے ہیں۔ اب یزیدی جب دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے کہ اس طرح امام کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ابن سعد، ابن زیاد اور شمر پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ نے کہا ایسا کرو پھر چاروں طرف سے امام کے چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اب امام کے چاروں طرف سے وہ وار کرتے ہیں، امام آگے بڑھتے ہیں اور یزیدیوں کو کاٹتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، کاٹتے جاتے ہیں، ایسے کاٹتے ہیں جیسے مولیوں اور گاجروں کو کاٹا جاتا ہے۔ کسی کا بازو ادھر پڑا ہے، کسی کی گردن ادھر پڑی ہے، کسی کی ٹانگ ادھر پڑی ہے، کسی کا دوسرا بازو ادھر پڑا ہے، کسی کی دوسری ٹانگ ادھر پڑی ہے، کسی کا دھڑ ادھر پڑا ہوا ہے، کسی کو کوئی چیز ادھر پڑی ہوئی ہے۔ اب پریشان ہے تو امام کو روکے تو کیسے روکے؟ امام رک نہیں رہے، لگ اسی طرح رہا ہے کہ آج حضرت آدم کی طاقت ان کے بازو میں آ گئی ہے، حضرت نوح کی طاقت ان کے بازو میں آ گئی ہے، ایسے لگتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت ان کے بازو میں آ گئی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طاقت ان کے اندر آ گئی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے امام الانبیاء کی گڑتی کی طاقت آج امام علی مقام امام حسین کے بازو میں آ گئی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لقمے جو کھلائے تھے اس کی طاقت بازو کے اندر آ گئی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو دودھ پلایا تھا اس دودھ کی طاقت بازو میں آ گئی تھی۔ یزیدی پریشان تھے کہ امام کو روکے تو کیسے روکے؟ امام کے قریب آتے ہیں تو امام انہیں ایسے کاٹتے جاتے ہیں جیسے مولیاں گاجریں کاٹی جاتی ہے، بھاگتے، کوئی یزید ادھر بھاگتا ہے، کوئی یزید ادھر بھاگتا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، پریشان ہے کہ امام کو کیسے روکے۔ امام رکنے کا نام نہیں لیتے، امام آگے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن کوفیوں کے اندر بلکہ یزیدیوں کے اندر اتنی
طاقت نہیں ہے کہ امام کا مقابلہ کر سکے، امام کی تلوار کو روک سکے، امام کو روک سکے۔ اللہ اکبر، زخموں کے اتنے زخم تھے جسم کے اندر کہ 113 جو ہے تیروں کے زخم تھے آپ کے جسم پر، اور 33 نیزوں کے زخم تھے، اور 34 تلواروں کے زخم آپ کے جسم پر تھے، پھر بھی آپ رک نہیں رہے تھے، یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، کیونکہ ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ کے شیر کا بیٹا بھی شیر کی طرح کوفی کتوں پر ایسے جھپٹا کہ کوفی کتے بھاگتے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ اب شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے جو بھی آتا ہے امام کاٹتے جاتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن یزیدی روک نہ پائے، ان کا مقابلہ کر نہ سکے، آخر کار امام رک گئے۔ کیسے رکے امام؟ یزیدی نہ روک سکے، لیکن جب رب کا پیغام آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر اللہ کا پیغام آنا تھا، میرے امام کی تلوار رک گئی، میرے امام کی تلوار رک گئے۔ ہم نے فرمایا یزیدیو رک جاؤ، یزیدیو رک جاؤ، اللہ کا پیغام آ گیا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، میں نماز پڑھ لوں تو پھر تمہارا مقابلہ کروں گا۔ یزیدی تو پہلے اس چیز کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کیسے موقع ملے تو امام رکے، کیونکہ اتنی پاور نہیں تھی کہ اللہ کے شیر کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ اکبر، کیونکہ شیر کے رگوں کے اندر شیر کی ہی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جتنے دل گدڑ ہوں، بھیڑیے ہوں، شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، امام نے کہا رک جاؤ۔ امام پانی تو نہیں تھا، تیمم کیا، تیمم کر کے اللہ اکبر، اور امام نے یہاں پر ہمیں یہ بھی پیغام دے دیا، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن نماز نہیں جانی چاہیے۔ امام سے پیار کرنے والوں، امام سے محبت کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے امام نے ہمیں آخری وقت کیا درس کیا دیا ہے کہ نماز جاتی ہے تو جائے، اب ایمان جو ہے جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ایمان جو ہے نماز نہیں جانی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ اکبر، امام اللہ اکبر کر کے رکوع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے تو شمر آگے بڑھتا ہے، کہا کہ اگر ابھی امام کو نہ انہیں شہید کیا تو امام اٹھ گئے تو پھر مقابلہ قیامت تک جاری رہے گا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ شمر نے آگے بڑھ کر ظالم نے زور سے وار کیا امام کے سب، گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ ظالمہ، تجھے ذرا سا بھی ترس نہیں آیا؟ اس گردن کو میرے آقا بوسا دیا کرتے تھے، اور میرے آقا کے لبوں پر کیا گزری ہوگی ظالمہ جب تو نے امام کے سر کو کاٹا ہوگا۔ اور ظالمہ، تجھے ذرا سا بھی خیال نہیں آیا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، وہی ان کے نانا مصطفیٰ ان کی گردن پر چوما کرتے تھے، پیار کرتے تھے، بوسا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں میرے آقا کے لبوں پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر، ظالم کو ذرا سا بھی ترس نہیں آیا، اسی لیے کسی شاعر نے کیا اس کی ہمت پر شیر خدا کو ناز ہے، اس نواس رسول پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے ہیں، ان کا نیا انداز ہے، انہوں نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائے امام علی مقام امام حسین پہ، قربان جائیں۔ اللہ اکبر، کہا جان جاتی ہے تو جائے، لیکن نماز نہیں جانی چاہیے۔